کوشش کرتے ہیں, مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں, اپنی پروڈکشن کو انڈر رپورٹ کرتے ہیں, اور کچھ assistant director of the tobacco industry Delhi. It is more than 40%. I think it's in February, March 2020. اور اس میں جو فیگرز آئے ہیں وہ صرف 16% سے چھپا سکیں. تو اب میں ملک صاحب یقیناً آپ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ رہیں گے, کچھ جرنلسٹ کو جو ہے اینڈ پہ کوشچنز وغیرہ ہوں گے تو آپ ان کے کوشچنز کو ایڈریس کیجئے گا. اب میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری ثناء اللہ گھومن صاحب, جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کے. ان کی بھی ایک سٹرگل ہے اور اس مافیا کے اگینسٹ یہ پچھلے تقریباً 20-25 سال سے یہ لڑ رہے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مطلب شیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے کس حد تک جو سٹرگل کی ہے, اور کیوں گورنمنٹ کو پتہ بھی ہے کہ اس کے مد میں لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی گورنمنٹ کیوں نہیں اس پہ سیریس, گورنمنٹ اس پہ کیوں اچھے قسم کے انیشیٹو کیوں نہیں لے پا رہی. چودھری ثناء اللہ گھومن صاحب. اس کو صاحب میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت وینیو سجایا. ہماری آواز لا اینڈ پالیسی میکرز تک اور دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک خوبصورت وینیو ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں آپ. اور میں ساتھ ہی مشکور ہوں میڈیا کے دوستوں کا, ہمیشہ کی طرح جو جنگل کا موڑ دنیا تک دکھاتے ہیں. ہماری آواز جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز تک اور باقی لوگوں تک, انسان لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کی آواز کی وجہ سے کئی دفعہ ذمہ داران لوگوں کو معذرت کرنا پڑی اپنے ایکشن پہ. ہمارے دوست ملک صاحب جو ہے وہ آپ کو انڈسٹری کے ٹیکٹکس بتا رہے تھے. خلیل صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی کہ کس طرح تمباکو انڈسٹری جو ہے وہ ہمارے ینگرز کو, ہمارے بچوں کو وہ اٹریکٹ کر رہی ہے. جیسے خلیل صاحب بتا رہے تھے کہ 1,66,000 لوگ جو ہے وہ سالانہ مر جاتے ہیں. دیکھا جائے تو پاکستان میں تقریباً 450 کے قریب لوگ جو ہے ڈیلی تمباکو پروڈکٹ کی وجہ سے مر جاتے ہیں. جو تکلیف ہے وہ اس سے زیادہ ہے. 500 کے قریب لوگ جو ہے وہ ہاسپٹلائز جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ڈیلی. اس کے اوپر کتنا بجٹ جو ہے وہ لگتا ہے, اس سے ریونیو کیا ملتا ہے, یہ چیزیں بھی جو ہے نا ہمارے دوست آپ کو بتاتے جاتے ہیں کمپیریزن کے ساتھ کہ کیا جو ہے نا وہ اس پہ ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے. لیکن انڈسٹری جو ہے پھر بھی جو ہے وہ اپنی ٹیکٹکس جو ہے نا وہ رکھتی ہے. جیسے کہ وہ اگر ان کے سموکر, خلیل صاحب نے بتایا کہ 2-3 سال میں ختم ہو جانے چاہیے, لیکن انڈسٹری نہیں چاہتی کہ ان کے سموکر ختم ہو جائے, وہ اپنے پرماننٹ سموکر رکھنا چاہتی ہے. تو وہ بچوں کو جو ہے نا وہ اٹریکٹ کیا جاتا ہے. میری آرگنائزیشن پچھلے 36 سال سے لوگوں کو دل کی بیماریوں سے بچانے کے لیے کام کر رہی ہے. جس طرح امریکہ میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن ہے, برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن ہے, اسی طرح پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کام کر رہی ہے. میرا کیا تعلق ہے تمباکو کے ساتھ؟ ہم کیوں تمباکو کے خلاف جو ہے نا وہ آواز اٹھاتے ہیں؟ جب یہ بات ہوتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم دل کی بیماریوں کی بات کرتے ہیں, بلکہ اور کافی ساری بیماریوں کی بات کرتے ہیں, تو ان کے کازز جب دیکھتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ نے کیسے بچنا ہے ان بیماریوں سے, تو ان میں ہمیں ایک مین کاز جو نظر آتا ہے وہ تمباکو نوشی نظر آتی ہے.
تو اس لیے ہم تمباکو نوشی پہ بات کرتے ہیں. اور ابھی میرے دوست آپ کو بتائیں گے کہ ایک FCTC معاہدہ ہوا ہے پوری دنیا میں 2004 میں ایک معاہدہ ہوا جس میں پوری دنیا اس پہ پریشانی. ہم نہیں صرف پریشان, یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پریشان نہیں ہے, جو ویڈیو پہ ہیں یہ پریشان نہیں, پوری دنیا پریشان ہے کہ اس لعنت سے اپنے لوگوں کو, اپنے بچوں کو کیسے بچایا جائے. تو اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ ہوا, اس کے اوپر ایک معاہدہ ہوا, پوری دنیا کے لوگوں نے 128 ممالک نے اس کے اوپر سائن کیے, پاکستان نے بھی اس کے اوپر سائن کیے. تو میں بڑے فخر کے ساتھ بتاتا ہوں کہ دنیا جو ہے نا وہ 2004 میں اس پہ کام کر رہی ہے. میری آرگنائزیشن 1986 سے اس پہ 84 سے اس کے اوپر کام کر رہی ہے. ہم تمباکو کے خلاف 1984 سے بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ دنیا سے جو ہے یہ معاہدہ اس سے بھی پہلے کی بات کر رہے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم تمباکو کے خلاف بولیں, اپنی جو ہے نا وہ جنریشن کو بچائیں, اپنے لوگوں کو بولنے کے جو ہے نا وہ بچانے کی کوشش کریں. صرف دل کی بیماریاں نہیں, بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ اس تمباکو نوشی کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. آج سے کوئی 3 سال پہلے جب تمباکو کے ریٹ کم ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے نا اس کے اوپر آواز اٹھائی اور ہم نے گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ ملاقاتیں بھی کی, لیٹر بھی لکھے پرائم منسٹر سے لے کے وزیر خزانہ تک, وزیر ہیلتھ تک, سب کو. جب ہماری بات نہ سنی گئی تو ہم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا, کورٹ میں چلے گئے. تو یہ چیزیں جو ملک صاحب ساری بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں وہاں ہمیں فیس کرنا پڑی. ایلیسٹ ٹریڈ بہت زیادہ جی. ایک سیکٹری صاحب تھے, وہ کہتے جی میرے پیٹ میں درد پڑی ہوئی ہے کہ وہ درد کی دعا یہ ہے کہ میں اس کے ریٹ کم کروں. وہ درد کیا ہے جی, وہ ایلیسٹ ٹریڈ درد ہے, تو وہ درد کی مجھے دعا چاہیے, تو میں اس لیے سگریٹ کے ریٹ ہم نے کم کیے ہیں. کسی نے کچھ آرگومنٹ کیے, کسی نے تقریباً کوئی 8 ہم نے اداروں کو بلایا, اور وہی ہم نے کسٹم انٹیلیجنس کو بھی بلایا کورٹ میں کہ جی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی ایلیسٹ ٹریڈ جو ہو رہی ہے, یہ سمگل سگریٹ آ رہے ہیں, تو آپ نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے اسی کی ایک شک ہے, اسی نے ہم نے ان کو رکھا, وہاں سے ہم نے ان کو دلائل دیے کہ اسی معاہدہ میں ایک شک یہ ہے کہ ایلیسٹ ٹریڈ جو ہے یہ ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے, یہ پالیسی میٹر نہیں ہے. آپ اس کے ریٹ کیوں کم کر رہے ہیں؟ آپ نے تو اس میں معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم سگریٹ کے ریٹ ہر سال بڑھائیں گے, ہم سگریٹ کی ڈبی کو ان اٹریکٹیو کریں گے, ہم اس کے ٹیکس اتنے بڑھائیں گے کہ بچوں کی پہنچ سے دور کریں گے. اسی میں آپ نے ایک شک یہ بھی ہے کہ جی اگر ایلیسٹ ٹریڈ ہے تو اس کا حل لکھا ہوا ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹولی اس کو, تو یہ کسٹم انٹیلیجنس کے DG ہمیں بتائیں کہ یہ جو ہے نا یہ اس کو کیوں نہیں روک پا رہے. کوئی جواب نہیں تھا کسی کے پاس. لیکن جیسے خلیل صاحب نے اور میرے دوست ملک صاحب نے بتایا کہ ہمیشہ جہاں بھی ہم گئے, اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ قومی اسمبلی میں ہم نے کافی سارے سیشن جو ہے نا اس کے لیے, سینٹ کی کمیٹیوں میں ہم گئے, فنانس کمیٹیوں میں گئے, جہاں بھی جاتے تھے یہی بات ہوتی تھی. ہم جب یہ بتاتے تھے تو جواب کوئی نہیں ہوتا تھا, لیکن رٹا یہی ہوتا تھا جی 40% جو ہے نا وہ ایلیسٹ ٹریڈ ہے. پھر ہم نے اس کا حل نکالنے کے لیے, اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ سروے کافی سارے دوستوں کے ساتھ مل کے کیا. ابھی تو لیٹسٹ سروے جو ہے نا ملک صاحب نے بتایا, اس سے پہلے ہم نے ایک سروے کرایا اور اس کی ایک کافی بڑی سی رپورٹ جو ہے نا وہ ہم نے لانچ کی اور بتایا, اور ساری گورنمنٹ کو بھی جو ہے نا اس کی رپورٹ دی. اور جب قومی اسمبلی میں مجھے یاد ہے کہ فنانس کمیٹی میں اس کی بات ہو رہی تھی, تو اس وقت کے وزیر خزانہ جو ہے وہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہے تھے کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ریٹ کم کرنے ہیں, ایلیسٹ ٹریڈ بہت زیادہ ہے. تو میں نے وہ ڈاکومنٹ لہرا کے کہا, میں نے کہا جی منسٹر صاحب یہ ڈاکومنٹ کہہ رہا ہے کہ ایلیسٹ ٹریڈ جو ہے 10 سے 15% ہے, آپ 40% کہہ رہے ہیں. کوئی آپ کے پاس بھی کوئی ڈاکومنٹ ہے یا زبانی بات ہے؟ آپ میرے دوست ہیں, یقین کریں کہ جو ہے نا وزیر اعظم جو وزیر خزانہ جو تھے ان کا جو ہے نا ان کی زبان بند ہو گئی تھی. کوئی ان کے چیز نہیں تھی کہ وہ مجھے کہہ سکیں کہ یہ چیز ہے جس پہ میں 40% کہتا ہوں. وہ 40% وہی ہے جو تمباکو انڈسٹری جو ہے نا رٹا لگاتی ہے, اور گورنمنٹ کے نمائندے جن کی سیلف انٹرسٹ ہوتی ہے. میرے دوست ملک عمران صاحب نے بتایا ان کے بچے 12 نہیں 25 لاکھ 23 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں. جب میں جو ہے نا وفاقی موثر کے پاس ہم گئے تو وہاں ہمیں یہ فیس کرنا پڑا. وہاں مجھے بتایا گیا کہ کتنے لوگوں نے اپروچ کیا ہے کہ آپ یہ کیوں یہ کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کی نوکری کا مسئلہ ہے. خدا را وہ دیکھیں, وہ بچے نہیں ہیں جو مر رہے ہیں, وہ بچے نہیں ہیں جو 1400 بچے جو ڈیلی انڈکٹ ہو رہے ہیں, وہ بچے نہیں ہیں کسی کے.
جو 450 لوگ مر رہے ہیں ڈیلی وہ بچے نہیں ہیں کسی کے. آپ کے بچے 24-25 لاکھ تنخواہ لے لیں تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے, جائز ہے, یہ سب کچھ جائز ہے. تمباکو جو ہے نا وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں, لیکن ان بچوں کا خدا را خیال کریں, ان بچوں کو جن کو تمباکو انڈسٹری جو ہے وہ جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتی ہے, جو ہے نا یہ موت کے سوداگر جو ہے وہ ان کو موت جو ہے نا وہ بیچ رہے ہیں, وہ بھی کسی کے بچے ہیں, خدا را ان کا بھی خیال کریں. ان کے جو ٹیکٹس ہیں میرے باقی دوست بھی بتائیں گے کہ کس کس طرح یہ ہمارے بچوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ایک اس میں مین چیز یہ بھی ہے کہ جو میں پچھلی دفعہ بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی کہ کوئی بات جب کی جاتی ہے تو تھوڑا سا سچ لیا جاتا ہے, اس کے اوپر جھوٹ کو لپیٹ دیا جاتا ہے. جھوٹ کو لپیٹ کے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا سچ جو ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ سچ ہے, سارا جھوٹ اس کے اوپر لپیٹا ہوتا ہے. تو وہ جب جھوٹ کو جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے اس کے لیے جو ہے نا تمباکو انڈسٹری ہر سال $80 ارب جو ہے وہ لگاتی ہے اس جھوٹ کے اوپر, جو تھوڑے سے سچ میں لپیٹ کے کہ جو ہے نا جیسے ابھی میرے دوست بھی بتا رہے تھے کہ جی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی تمباکو پینے والے جو ہے وہ کرونا سے محفوظ ہیں. اس کے مقابلے میں ہم نے 100 اسٹڈی پیش کی, مختلف ممالک کی 100 اسٹڈی پیش کی, جو اسٹڈی کہہ رہی ہیں کہ تمباکو جو پینے والے ہیں یا اسموکر ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہیں کرونا کے, جبکہ اس کو وہ جو ہے نا وہ غلط ثابت کرنے کے لیے انڈسٹری کی طرف سے ایک اسٹڈی جو ہے وہی $80 ارب استعمال کیے گئے اور ایک اسٹڈی لائی گئی جس کو پراپوگنڈا کیا گیا اور اس کو جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا کے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو ہے یہ تمباکو پینے والوں کے لیے جو ہے نا وہ کرونا جو ہے وہ تمباکو پینے والوں کو نہیں ہوتا جو ہے نا. تو میری یہ گزارشات تھوڑی سی بھی باقی ٹیکنیکل چیزیں میرے دوست جو ہے نا آپ کو بتائیں گے کہ کس کس طرح یہ موت کے سوداگر ہمارے بچوں کو جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو موت بیچ رہے ہیں. خدا را آپ ہماری آواز بنیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں, اور آپ کی آواز وہ آواز ہے جو ایوانوں تک سنی جاتی ہے, جو دنیا تک سنی جاتی ہے اور اس کے اوپر کان دھرے جاتے ہیں. میں ہر دفعہ مثال دیتا ہوں, کئی جگہ ایسا ہوا کہ ہم نے بات کی, وہ آپ نے بات جو ہے نا اس کو اٹھایا, ایوانوں تک پہنچی اور ذمہ داران کو اس کے اوپر معذرت کرنا پڑی. خدا را ہمارا ساتھ دیں, ہمارے ساتھ چلیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ چودھری ثناء اللہ محمد صاحب. یقیناً انہوں نے کچھ ٹیکٹس ہیں, کیا وجوہات ہیں, کس طرح انڈسٹری جو ہے بلینس کی مد میں انویسٹ کرتی ہے, اور وہ پالیسی میکرز, اوپینین میکرز اور ڈفرینٹ جو جتنے بھی لاز امپلیمنٹنگ ادارے ہیں ان کو وہ ڈی ٹریک کرتے ہیں, ان کو وہ اس حد میں کنوینس کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں ہمارے بچوں کے لیے موت کا کاروبار کرنے کی ان کو اجازت دے دیتے ہیں. تو دیکھیں پاکستان کی پاپولیشن کو اگر دیکھیں تو اس میں سے 48% جو ہیں وہ ہمارے بچے ہیں, انڈر 18 ہیں. پارلیمنٹ میں ان کی کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے, وہاں کوئی ان کی نمائندگی نہیں ہے. پالیسی میکر جہاں ہوتی ہے پالیسی میکنگ پروسیس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. تو اسی لیے یہ جو ایشو ہے آپ دیکھیں تو وہ یہ ایشو اس حد تک ان کے لیے فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ ان کی صحت کا فیصلہ جو ہے وہ ہمارے پالیسی میکرز جو ہے جس حد تک کرنا چاہیے وہ کر نہیں پا رہے ہیں. تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ میڈیا جو ہے وہ ایک جو ہے مین ٹول کے طور پر یوز ہوتا ہے. اس میں اگر دیکھیں تو بچے جو ہیں وہ موویز دیکھتے ہیں, ڈراماز دیکھتے ہیں, کارٹونز وغیرہ دیکھتے ہیں. وہ ٹی وی کو دیکھ کے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اسموکر جو ہے ان کے سامنے اسموکنگ کر رہا ہے تو وہ بھی اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں میڈیا کیا رسپانسیبل رول پلے کر سکتا ہے, اسپیشلی ہمارا پیمرا جو ہے وہ اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے. تو میں مرتضیٰ سولنگی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی وہ اپنے ویوز اس میں شیئر کریں. شکریہ خلیل. بات آپ کو میری آواز آ رہی ہے صاحب؟ جی سر آواز آ رہی ہے. پاکستان میں آپ کو جو مین اسٹریم میڈیا ہے چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہوں یا نیوز پروگرامس ہوں, اس میں اب آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ لوگ سگریٹ پھونک رہے ہوں, لیکن اس کے باوجود آپ کو کئی بار اس طرح کے مثالیں ملیں گی
کہ کوئی سینئر سیاستدان یا ان کی کوئی نقالی کرنے والے وہ آپ کو سگریٹ یا سگار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک راولپنڈی کے سیاستدان ہیں شیخ رشید صاحب، وہ اکثر پریس کانفرنسز میں اور میڈیا انٹریکشنز میں یہاں تک کہ انٹرویوز میں وہ سگار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوتے. اب اتنا پرامیننٹ سیاستدان جو کہ ہر بندے کو پتا ہے اور ہر آدمی جانتا ہے اگر ان کی تصویر نظر آ جائے، وہ اگر ہاتھ میں سگار لے کے میڈیا انٹریکشن اور پریس کانفرنسز میں اور انٹرویوز میں آئیں گے تو یقینی طور پر اس کا جو اثر ہے وہ لوگوں پر پڑتا ہے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آتے ہیں، بلکہ ان کی دیکھا دیکھی کئی دفعہ جو انٹرٹینمنٹ پروگرامز ہیں ان کے اندر آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام آتا ہے دنیا ٹی وی سے حسب حال، تو وہاں پر کئی دفعہ ہمارے دوست جو ہیں سہیل عزیزی وہ مختلف لوگوں کے رولز کو پلے کرتے ہیں. وہ جب بھی اس سیگمنٹ میں آتے ہیں جس میں وہ شیخ رشید کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سگار ہاتھ میں لے کر آتے ہیں. حالانکہ اگر وہ سگار ہاتھ میں نہ بھی لے کر آئے تو جو انہوں نے سانگ رچایا ہوتا ہے، جس طریقے کا وہ وگ لگائی ہوتی ہے، اس سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ وہ انہوں نے شیخ رشید کا روپ جو ہے وہ ڈھالا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ سگار لے کر آنا تو بظاہر یہ چھوٹی سی باتیں، لیکن یہ بڑی باتیں ہیں کیونکہ یہ ایک طرح سے ایک غیر بے ضرر سا ایک امیج جو ہے وہ اس لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، جبکہ یہ بے ضرر ہے نہیں. ابھی ملک عمران صاحب نے یا امن صاحب نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طریقے سے یہ انڈسٹری جو ہے وہ نہ صرف 1,66,000 لوگ جو مر جاتے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے نئے بچوں کو تیار کرتے ہیں. اس میں لوز سگریٹس اور ایک اسٹک بیچنے کا بھی کلچر ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کام ہوتی ہیں. سوشل میڈیا پہ تو کوئی پابندی ہے اور اس وقت پاکستان کے اندر لوگوں کو انفلوئنس کرنے میں سوشل میڈیا کا اپنا ایک رول ہے. ابھی وہ بیٹل آف مائنڈز کا ذکر کیا تو یہ سارے جو کمپینز ہیں وہ ایک طرح سے یہ جو تمباکو کی صنعت ہے، ابھی تو جو ویپنگ ہے اور الیکٹرانک سگریٹس ہیں ان پہ ٹیکس تو لگایا گیا ہے، لیکن ایک طرح سے اس کو ایک قانونی حیثیت بھی دی گئی، حالانکہ اس کو قانونی حیثیت نہیں دینی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ میڈیا کے اندر انٹرٹینمنٹ کے اندر فرق تو آیا ہے، لیکن ابھی بھی خاص طور پر سوشل میڈیا میں اور اس طرح کے جو رولز ہیں سینئر پالیٹیشنس کے یا ان کی جو ایک طرح سے کیریکٹرائزیشن کی جاتی ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں جو کسی طور پر بھی اچھی بات نہیں ہے. اور ہمیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو اور لوگوں کو بچانا ہوگا، کیونکہ جو فگرز آپ کے سامنے لائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا ٹیکس تمباکو صنعت دیتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ جو نقصان ہے پبلک ہیلتھ کا پاکستان کے عوام کو اور آنے والی نسلوں کو وہ پیدا کرتی ہے. سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ بالکل اس کے علاوہ. جی شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا اسپیشلی میڈیا میں، اور یقیناً میں آپ کو اس پہ بتاتا چلوں کہ ہمیں کافی جو ہے چیزیں جو ہیں وہ سکسیسفلی ہمیں اچیو بھی کی ہیں. یہاں ہم نے پارلیمنٹیرینس کو ود دی ہیلپ آف میڈیا ہم نے ان کو کنوینس بھی کیا ہے. ہم نے گورنمنٹ نے بھی اس پہ کچھ جو ہے اچھے میجرمنٹس بھی لیے ہیں، جس میں جو ہے لاسٹ ایئر گورنمنٹ نے بجٹ میں جو تھرڈ ٹیئر جو تھی ٹیکسیشن کی تھرڈ سلیب کو اس میں ریموو کیا ہے. پھر انہوں نے جو ہے سگریٹس کی جو ہے سیلز جو ہے اس پہ بھی انہوں نے وہ پروموشنز وغیرہ پہ بھی بین لگایا ہے، آن لائن پروموشنز وغیرہ پہ بھی بین لگایا ہے. یقیناً میڈیا جو ہے وہ ایک اوپینین میکر ہے. آپ کی جو ایک
آپ جس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں یقیناً پھر وہ پارلیمنٹیرینس، لاز امپلیمنٹنگ اتھارٹیز اس پہ نوٹس لیتی ہیں اور اس کے جو ہے اچھے جو ہے ہمیں ریزلٹس بھی ملتے ہیں. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آنریبل جو ہیں مس سبین گل خان، میں جو ممبر پنجاب اسمبلی ہیں اور اسپوکس پرسن ہیں ٹو سی ایم پنجاب. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایشو پہ پنجاب گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے، وہ اس پہ کس قسم کے میجرمنٹ لے رہے ہیں، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو، آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ کے پاس آپ ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کی، تو آپ اس کو جو ہے پنجاب اسمبلی کے فلور پر اس ایشو کو آپ ہائی لائٹ کریں، اور اس پہ جو جتنے دوسرے آپ کے ساتھ ممبر آف پنجاب اسمبلی ہیں آپ ان کو اس پہ بتائیں کہ یہ کس قسم کا، کس نوعیت کا جو ہے یہ ایک ایشو ہے، اور اس پہ جو ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں اس پہ ان کو سٹک جو ہے وہ میجرمنٹس لینے چاہیے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ہماری جو ہے آج کی آنریبل گیسٹ ہیں مس سبین خان گل، کائنڈلی وہ اپنے ویوز اس پہ شیئر کیجیے گا. اسمبلی میں بھی باتوں کے حوالے سے آواز اٹھائی کہ اس کا کنٹرول ہونا چاہیے، ہمارے بچے جو ہے وہ سیف نہیں ہیں. اس حد تک بہت ساری چیزیں عمل میں بھی آئی، لیکن جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ خاص طور پہ جو میں پڑھ رہی تھی کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو کیا جاتا ہے کشش پیکنگ دکھا کر اور پوسٹر وغیرہ دکھا کے. تو بینگ اے پارلیمنٹیرین یہ میرا فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے کہ میں اس کی آواز اٹھاؤں اسمبلی میں، اور جو کہ میں اٹھاؤں گی بھی صحیح. اور مختلف جو ہمارے ٹولس ہیں جیسے کہ اٹینشن نوٹس ہے، اس کے ذریعے بھی جو ہے میں اسمبلی میں جو آواز اٹھاؤں گی. اس کے علاوہ کوسچنس پٹ کروں گی، اور میری پوری کوشش ہے کہ میں یہ ذمہ داری نبھاؤں، کیونکہ بینگ اے مدر بھی جو ہے پاکستانی بھی پارلیمنٹیرین بھی، یہ دو ہی ذمہ داری ہے میری کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے پاکستان کے بچوں کو اس خطرناک چیز سے بچاؤں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میری سپورٹ ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی، اور آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ، کیونکہ اکیلے ٹھیک ہے کہ میں آواز اٹھا سکوں، لیکن آپ کا جب تک ساتھ نہیں ہوگا تو ہم اس طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو اوورکم نہیں کر سکیں گے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے پوری کوشش کروں گے اسمبلی میں میری طرف سے پوری آواز اٹھے. شکریہ میم، آپ نے اپنی جو ہے ویلنس شو کی، اور یقیناً ہمارا آپ کے ساتھ رہے گا، اور ہم جو ہے اس پہ جو ہے آپ کو جس قسم کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو ہم آپ اس پہ کریں گے. اب میری اینڈ پہ یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پینلسٹ جو ہے انہوں نے اس ایشو کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یقیناً آپ کے سامنے سے مراد یہ ہے کہ یہ عام پبلک کے سامنے بھی ہے، یہ پارلیمنٹیرینز، پالیسی میکرز کے بھی سامنے ہے، یہ لاز امپلیمنٹنگ اتھارٹیز کے بھی سامنے ہے. ڈفرینٹ جو ٹیکٹس جو ہیں انڈسٹری یوز کرتی ہے، اسپیشلی یہ جو بجٹ کے آنے سے پہلے وہ ایف بی آر کو اور ہماری ریلیونٹ منسٹریز کو جس طرح وہ مینیپولیٹ کرتی ہیں، تو ہم نے اپنی اوپینینز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ہمارے پینلسٹ نے جو ہے اس ایشو کو ریز کیا ہے اور آپ کے سامنے اس کو رکھا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ایشو میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اور یقیناً پارلیمنٹیرینز جو ہے اس پہ کوئی میجرمنٹ لیں گے کہ اس کو ہم کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کر سکیں. تو اب اینڈ پہ اگر کسی دوست نے کوئی کسی قسم کا کوئی کوشچن کرنا ہو تو ہمارے پینلسٹ بھی موجود ہیں، تو کائنڈلی آپ کوشچن کر سکتے ہیں. جی جی، یہ مائک السلام علیکم. طاہر محمود خان. اور ہمیں کس طرح اس میں اپنا کام کرنا پڑے گا؟ تھینک یو. جی شکریہ سر، آپ نے مائک دیجیے گا. آپ نے ایک بڑا اچھا کوشچن کیا ہے، بڑی اچھی سجیشن دی ہے. اس سٹارٹ میں نے بتایا ہے کہ ہم دو ڈیفرنٹ لیول پہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ایک ہم سموک فری سٹیز پہ کام کر رہے ہیں، جس میں جو ہے ملتان اور کراچی میں جو کام کر رہے ہیں، سب سے پہلے وہاں ہم نے ایک بیس لائن سروے کنڈکٹ کروایا تھا کہ آیا کس قسم کے لاز کی وائلیشن ہو رہی ہے. وہاں آپ نے بالکل ٹھیک بات بتائی. ہم وہاں گئے ہیں، سکولز میں گئے ہیں، جو ہے یونیورسٹیز میں گئے ہیں، کالجز میں گئے ہیں، ریسٹورنٹس میں گئے ہیں. جب ہم سکولز اور یونیورسٹیز وغیرہ میں گئے تو جب اس کی فائنڈنگز ہم نے دیکھی تو ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جائیں آپ سگریٹس لے کے آئیں.
ایون گھروں میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کمیونٹی لیول پہ جب اس کے بیس لائن سروے کی ہمارے پاس فائنڈنگز آئی تو اس میں پیرنٹس اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور شاپ کیپر جو ہیں وہ ان کو سیل بھی کر رہے ہیں لوز سگریٹس. تو اس وقت ان کے پاس اس قسم کی اویئرنیس نہیں تھی. ہم شکر گزار ہیں ملتان میں جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, ملتان سے ہمارے پاس سبھی بھی جو ہے وہ ایک ایم پی اے آنریبل میڈم جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی ہماری کمپین کا حصہ ہیں. سیم اسی طرح کراچی میں بھی. تو جب ہم نے ان کی فائنڈنگز ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کی, ڈی سی لیول تک شیئر کی, تو انہوں نے نہ صرف ہمیں اس چیز پہ انکریج کیا بلکہ ان کے سامنے اس طرح کی جو فائنڈنگز, اس طرح کے جو ریزلٹس تھے ان کے سامنے جب نظر آئے تو ان کے لیے بھی الارمنگ تھی سچویشن یہ. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری انٹرنیشنل کیا کمٹمنٹس ہیں, ہماری کانسٹیٹیوشنل کیا کمٹمنٹس ہیں, پروونشل لیول پہ ہم نے اس پہ کیا لیجسلیشن کی ہوئی ہے اور کیا لاز موجود ہیں. ایون ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس کی اتھارٹی ہے ان لاز کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے. تو وہ جب ہم نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا تو ابھی ہم نے جو اس پہ تھرڈ پارٹی ایویلویشن ایک جو ہے ریسرچ کروا رہے ہیں, اس میں ہم نے تقریباً 50 سے 60 جو ہے پبلک پلیسز کو اسموک فری ڈکلیئر کروایا. وہاں ڈسٹرکٹ امپلیمنٹنگ کمیٹی ہم نے ایک ایکٹیو کروائی ہے جس کو چیئر کرتے ہیں وہاں کے ڈی سی صاحب جو اس کو چیئر کرتے ہیں. اس کے ممبرز جو ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیں. وہاں انہوں نے نوٹیفائی کیا ہوا ہے کہ یہ جو اسکول ہے, یہ کالج ہے, یہ ہاسپٹل جو ہے, یہ ریسٹورینٹس ہیں, یہ پارکس جو ہیں, یہ اسموک فری ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. اگر کوئی کسی قسم کا یہاں وائلیشن کرے گا تو اس کو سزا ہوگی. تو وہ وہاں اس کو امپلیمنٹ بھی کروا رہے ہیں اور وہاں لوگوں کو وہ سزائیں بھی دے رہے ہیں. اسی طرح کا ہم جو ہے کراچی میں بھی کام کر رہے ہیں. یقیناً اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے جو وہ ہم کر رہے ہیں. اب بینگ اے جرنلسٹ جو ہے یقیناً آپ جو ہیں سوسائٹیز کے جتنے بھی اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ بھی کچھ لکھیں. کم از کم جو ہے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ تو ہو کہ 1,66,000 لوگ جو مر رہے ہیں ڈیلی, 450 لوگ جو ہے وہ اسموکنگ کی وجہ سے مر رہے ہیں. آپ تو اسموکنگ کر رہے ہیں لیکن آپ کے دھوئیں کی وجہ سے سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ میں جو بھی اتنا ہی زیادہ یہ ڈینجرس ہے, آپ کے بچے سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ, تھرڈ ہینڈ اسموکنگ, جس روم میں جس جگہ آپ اسموکنگ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن وہاں آپ کیمیکلز چھوڑ دیتے ہیں, وہ بھی آپ کے بچوں کو وہ افیکٹ کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی ہمارے پاس جو ہے وہ بجٹ جو ہے ہیلتھ کا بجٹ اتنا کم ہے. اگر اسی طرح اس کا موسٹلی جو بجٹ ہے وہ جو ہمارے اسموکرز ہیں اور اسموکنگ سے ان کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں وہ سارا اس میں کنزیوم ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ اس پہ جو ہے ہم گورنمنٹ سے فیڈرل لیول پہ اس لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ سٹڈیز ہیں. جب سگریٹس کو مہنگا کیا جاتا ہے اس کے ریزلٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ بچے جو ہیں ان کی پاکٹ منی کی رینج سے وہ آؤٹ ہو جاتی ہیں سگریٹس کے مہنگے ہونے سے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو ریسرچز سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس سے جو ہے کنزمپشن یا نئے اسموکرز جو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں یقیناً کمی آ جاتی ہے. فردر میں ملک صاحب سے کہوں گا کہ اگر وہ اس میں کچھ چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ملک عمران صاحب. جی بہت شکریہ خلیل صاحب. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی سر. جی جو میری میڈیا کے بھائی ہیں انہوں نے بڑے پرٹیننٹ کوسچن اٹھائے ہیں اور ہر ایک کے دماغ میں یہی ہے کہ ہم گراس روٹ لیول پہ بہت زیادہ چینجز کریں. میں ان کی بات سے سنگل اسٹک کا قانون ہی نہیں ہے تو میں آپ یا میڈیا کا کوئی بھی بندہ جا کے دکاندار کو نہیں کہہ سکتا کریں گے, لیکن اگر قانون ہوگا تو میں بھی جا کر ان کو بتا سکتا ہوں کہ آپ غیر قانونی کام کریں. یہ کہ گورنمنٹ کی بھی ایک پالیسی متعین ہونی چاہیے. آج تک ہمیں اور آپ کو بھی ایک ویژن دیں اور آج سے 10 یا 15 یا 20 سالوں تک کتنی ٹوبیکو نوش اور آپ نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا. شکریہ سر.